السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے وہ سچی باتیں جن کی وجہ سے غیر مقلدین کے ڈاکٹر حافظ زبیر پر گمراہی کا فتویٰ لگا، جن سچی باتوں کی وجہ سے وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ ایک اور غیر مقلد گمراہ قرار پایا ہے، تو اس میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ شاید ان سے سچ نکلا ہوگا نا۔ تو جب دیکھا تو واقعتاً ایسی باتیں جو غیر مقلدین کی بنیادوں کو ان باتوں نے ہلا ڈالا، وہ باتیں کہی ہیں ڈاکٹر زبیر نے۔ تو ظاہر بات ہے، جب وہ اتنے دن لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، جب انہوں نے وہ باتیں ظاہر کر دیں جن پر ان کا گزارا چل رہا تھا نا، تو جب باتیں وہ ظاہر ہوئی ہیں تو ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے کہ گمراہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ تو کتاب اٹھا کر پڑھ کر سنا رہا ہے۔ بہرحال تو ناظرین، ہم آپ کے سامنے وہ باتیں جو ہے نا گن کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں اور اس نے تفصیل سے وہ گفتگو کی ہے، لیکن ہم آپ کو مثال کے طور پر چند باتیں جو ہے نا آپ کو سناتے ہیں۔ دیکھیں، غیر مقلدین اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھیں امام ابو حنیفہ تابعی نہیں ہیں۔ اس پر ان کے بیانات موجود ہیں، وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہ کو تابعی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو علماء امام ابو حنیفہ کو تابعی مانتے ہیں اس پر غیر مقلدین اعتراضات کیا کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر زبیر نے اپنی ویڈیو کے اندر اور اس میں وہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اب ڈاکٹر زبیر کو ہم سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے متعلق، کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ جو ہے الامام فقیہ الملہ عالم العراق ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطی، تو 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 80 ہجری میں حضرت انس بن مالک کو انہوں نے دیکھا ہے تو کوفہ کے اندر ہی، لیکن ان سے روایت ثابت نہیں ہے، حضرت انس سے کوئی روایت لینا ہے ثابت نہیں ہے، تو اس اعتبار سے تابعی بھی ہو گئے، حضرت انس کو دیکھ لیا تو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں کہ حضرت انس کو دیکھ لیا، اس اعتبار سے وہ تابعی ہو گئے۔ یہ غیر مقلد جو ہے نا وہ ڈاکٹر زبیر مان رہی ہے۔ اب یہ بات غیر مقلدین کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات امام ابو حنیفہ کے متعلق غیر مقلدین کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی حدیث سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، حدیث سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ پر جرح کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ضعیف تھے، بعض اوقات انہیں جھوٹا کہہ دیتے ہیں، بہت کچھ کہہ دیتے ہیں غیر مقلدین۔ لیکن یہاں ڈاکٹر زبیر نے جو باتیں کہی ہیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ کہیں، ہم اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور آپ کے سامنے یہ بات آ جائے کہ ایسی حقیقت جو غیر مقلدین چھپا کر لوگوں کو کچھ اور بتایا کرتے تھے، جب ان کے بندے نے بتائی تو انہیں گمراہ قرار دے دیا۔ سن لیتے ہیں۔ طلب آثار میں، یعنی احادیث اور آثار کی تلاش میں اپنے آپ کو انہوں نے تھکایا اور اس میں سفر بھی کیا۔ دوسرا، یا نیچے حواشی میں انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ امام نسائی اور ابن عدی نے امام ابو حنیفہ کو جو ہے وہ ضعیف راوی قرار دیا ہے، ان کے حافظے کے اعتبار سے، کہ حافظہ ان کا مضبوط نہیں تھا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات مردود ہے، مطلب اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے ائمہ نے، ائمہ جرح و تعدیل میں سے علی بن مدینی نے، یحییٰ بن معین نے، شعبہ نے، اور اسرائیل بن یونس، یحییٰ بن آدم اور ابن داؤد اور حسن بن صالح، ان سب نے ان کی توثیق کی ہے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی۔ انہوں نے بیسیکلی یہ بات کی کہ نسائی اور ابن عدی بات کے ہیں، تو اس لیے ان کی تضعیف کا اعتبار نہیں۔ تو اصل میں ہمارے ہاں بھی کچھ اہل حدیث حضرات نے جن میں شدت تھی، تو انہوں نے امام صاحب کے حوالے سے وہ والے اقوال جمع کر لیے۔ یحییٰ بن معین سے سنا کہ امام ابو حنیفہ حدیث میں ثقہ راوی ہیں۔ احمد بن صبا سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے سنا کہ امام مالک سے سوال کیا گیا۔ امام شافعی بھی امام مالک کے شاگردوں میں سے ہے نا، کہ امام مالک سے سوال ہوا کہ کیا آپ نے ابو حنیفہ سے کبھی ملاقات کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، حج پہ۔ امام مالک ویسے مدینہ سے باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن یہ ہے کہ شاید حج پہ یہ ملاقات ہوئی، امام ابو حنیفہ حج وغیرہ کے لیے گئے تو وہاں ملاقات ہوئی۔ تو امام مالک نے کہا کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ اگر وہ اس ستون کے بارے میں، یعنی سامنے ستون کی طرف اشارہ کیا، یہ بات کہے کہ یہ سونے کا ہے، تو وہ دلیل سے ثابت کر دے گا کہ یہ سونے کا ہے۔ ٹھیک ہے،
مطلب وہ حجت میں اور دلیل میں بہت مضبوط ہے۔ تو اب دیکھیں ناظرین، امام ابو حنیفہ کے متعلق اتنی تعریف کر دی، اتنی تعریف، اب وہ غیر مقلدین کو کہاں ہضم ہوگی؟ وہ تو رات دن کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں ضعیف تھے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، انہیں 3 حدیثیں آتی تھیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہا کرتے تھے غیر مقلدین۔ اب ایسی باتیں اس نے سنائی ہیں لوگوں کو، اب لوگوں کے سامنے باتیں آئی نا کہ بھئی ان کا خود اہل حدیث کہلوانے والوں میں سے ایک شخص مان رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے نا، یہ چیز سامنے آ گئی تو غیر مقلدین کہاں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں تیار ہوں گے، گمراہی کا فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کہتے ہیں کہ ہمارے وہ چیزیں جو بعد کے ہیں، جو ائمہ نے کہا کہ ان کی بات معتبر نہیں ہے، جنہوں نے امام ابو حنیفہ کے متعلق کچھ کہا، تو وہ چیزیں کہتا ہے ہمارے کچھ اہل حدیث سے اٹھا کر جو نا وہ پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں غیر مقلدین کی 2 نمبر یہ خود بیان کر رہے ہیں جو آپ نے سن لی، اور غیر مقلدین کیا کہتے ہیں دیکھیں، کہتے ہیں کہ بھئی فقہ حنفی گند سے بھری ہوئی نا، فقہ حنفی فقہ کے اندر یہ برائی ہے، یہ ہے، یوں سارا دن یوں کہا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تعریف لگا دی، اتنی تعریف کی یہاں تک کہہ دیا کہ فقہ حنفی یعنی حنفی فقہ اگر نہ ہوتی تو الحاد پھیل جاتا۔ اس پر تو بڑی چڑ آئی فتویٰ لگانے والے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کو، انہوں نے یہ کیسے الحاد کی اسپیل بھی نہیں آتی، اتنا غصہ ہوئے کہ اہل حدیث کے ساتھ سارے یعنی سب کو الحاد ہے، سب کو ملحد قرار دے دیا اس نے، اتنا غصہ ہوئے۔ بہرحال تو سن لیتے ہیں کہ فقہ حنفی کے متعلق کیا کہا ہے۔ یہ بات بھی آپ فقہ حنفی میں دیکھیں گہرائی زیادہ ہے، فقہ حنفی میں کافی گہرائی ہے۔ فقہ حنفی کی گہرائی کو اگر کوئی دوسری فقہ پہنچتی ہے نا تو وہ فقہ آپ نے پوڈ کاسٹ میں ایک بات کی تھی کہ اگر ادھر بر صغیر میں حنفی وہ نہ ہوتی، سلسلہ نہ ہوتا تو آج الحاد 700 گنا ہوتا ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ جو روایتیں ہیں نا ان کا ایک بڑا فائدہ ہے، وہ بڑا فائدہ ان کا یہ ہے کہ انتظامی اعتبار سے ان فقوں نے جو ہے وہ باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں، اگر یہ فقہیں نہ ہوتی، اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ ان کے ساتھ نہ جڑے ہوتے، یہ پورا ایک سسٹم تھاٹ، مدارس کی چین، اور اس کے اندر سے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں طلباء کا نکلنا اور مساجد کو سنبھالنا، وہ بھی تو مراکز ہے نا، یہ پورا ایک نظام ہے نا پورا۔ تو اب یہ نظام نہ ہوتا تو مجھے بتائیں یہاں پھر سینکڑوں جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا، یہاں پہ محمد شیخ، اور یہاں پہ جو ہے وہ ہوتے اپنا ساحل ادیم جیسے۔ تو ان سے ایک جگہ یہ پوچھا بھی کیا کبھی آپ نے اس طرح کہا ہے، تو اس پر بھی اس نے وضاحت کر دی کہ ہاں اگر فقہ حنفی نہ ہوتی، حنفی فقہ نہ ہوتی تو انجینئر علی مرزا جیسے اور ساحل ادیم جیسے اور شیخ پتہ نہیں شیخ محمد پتہ نہیں کیا، اس طرح کے بہت سارے جو ہے تیار ہو جاتے۔ یہ حنفی فقہ کی وجہ سے یعنی الحاد زیادہ نہیں پھیلا، اس کا سبب بتا رہے ہیں کہ حنفی فقہ کا ہونا یہ اس کا سبب ہے کہ الحاد نہیں پھیلا ہے زیادہ۔ اب یہ باتیں غیر مقلدین کو کہاں پسند ہوں گی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات کہا کرتے ہیں غیر مقلدین، وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں وہ سارا دن فضائل اعمال اٹھاتے ہیں، فضائل اعمال اٹھائیں گے، فضائل حدیث دکھائیں گے، اس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ شیخ الحدیث زکریا صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ تو پرانی کتاب دکھا رہے ہیں نا، یہ کون، یہ ڈاکٹر زبیر، بہت پہلے کی، فضائل اعمال سے بہت پہلے کی کتاب دکھا رہے ہیں۔ وہاں سے دکھا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک رکعت میں امام ابو حنیفہ کے متعلق کہتے ہیں قرآن پڑھا، کس طرح پڑھے گا، یہ تو غلط ہے، اور حدیث میں منع کیا گیا ہے یعنی 3 دن سے زائد پڑھنا۔ تو اس ساری چیزیں بیان کی، اس چیز کو مانا بھی کہ ایک رکعت میں قرآن پڑھنا یعنی آیا ہے یہ بات واقعتاً، اور اس کا رد بھی کیا کہ 3 دن جو ہے نا منع کیا وہ کس وجہ سے، یہ بھی آپ سن لیں کہ ڈاکٹر زبیر نے کیا کہا ہے۔ کئی ایک جو ہے وہ طرق سے یہ بھی مروی ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو ہے وہ پورا قرآن ایک رکعت میں انہوں نے مکمل کیا۔ یہ بہرحال بات ہمیں کئی ایک لوگوں سے ملتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی اور بھی سلف سے ملتی ہے کہ انہوں نے شاید اپنا کوئی ایک ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے یا ایک فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم نے ایک رکعت میں قرآن پڑھا، اس زمانے میں کوئی ایسا تاثر تھا، شاید ایسا لگتا ہے کہ ایک رکعت میں قرآن مکمل کیا جائے قیام میں، تو لوگ اس کو کرتے تھے۔ جیسے ہمارے آج کل یہ ہے کہ جی ایک رات میں وہ جیسے لوگ، اس پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے منع کیا، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ جو منع کیا وہ رحمت اور شفقت کے سبب سے منع کیا کہ مشقت میں نہ پڑھو۔ جیسے ہم اپنے بچے کو جب بہت زیادہ دیکھتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، بعض اوقات عمر کا چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بیٹے اب سو جاؤ، کافی عبادت ہو گئی، جیسے مائیں کہہ دیتی ہیں اب تم سو جاؤ، تاک راتوں میں جیسے ہوتا ہے۔ تو ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے اعتبار سے یہ بات کہی تھی کہ مشقت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو۔
تو پرانے دور کی کتب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. غیر مقلدین یہاں کہتے ہیں دیکھیں فضائل اعمال والے نے جھوٹ بولا ہے، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، کس طرح ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور اعتراض کیا کرتے ہیں، وہ بھی فضائل اعمال اٹھا کر کہ بھئی دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر نماز پڑھتے رہے. اس پر بہت سارا گند کرتے ہیں کہ پھر بیوی کے پاس نہیں گئے، یوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. غیر مقلدین لوگوں ذہن میں یوں آتا ہے لوگوں کے کہ صرف یہ فضائل اعمال والے شیخ الحدیث زکریا نے جھوٹ لکھے ہیں، پورا ذہن یہاں لگاتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں بہت پہلے کی کتب کے اندر موجود ہیں. اب یہی ڈاکٹر زبیر پڑھ کر سنا دیں، ذرا سن لیجئے. بن عامر سے کہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ پہ رحم کرے کہ انہوں نے عشاء اور صبح کی نماز جو ہے وہ ایک ہی وضو سے پڑھی 40 سال تک. ہاں دیکھیں غیر فطری بات نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک جاگتے رہتے ہیں، آج کل میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. ہاں ایسا ہے، اتنا غیر فطری بھی نہیں ہے. یحییٰ بن عبد الحمید حمانی سے ہے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ 6 مہینے رہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے 6 مہینے میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے عشاء کی نماز سے جو ہے وہ صبح کی نماز نہ پڑھی ہو، یعنی عشاء کے وضو سے. تو عشاء کے وضو سے وہ صبح کی نماز پڑھتے تھے، مطلب وہی بات جو پہلے آ گئی. اچھا ناظرین، ساتھ ساتھ ہمیں ایک یہ بھی دھوکہ دیا کرتے تھے غیر مقلدین کہ امام ابو حنیفہ گویا ایک تو یہ ان کے شمشاد سلفی کی یعنی وہ ان کے بیانات موجود ہیں نا، ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے مقابلے میں اپنا ایک نیا دین بنایا ہے. وہ ظالم انسان جو رافضی ہو کر مرا وہ اس طرح کہا کرتا تھا کہ انہوں نے اسلام کے مقابلے میں لایا، اور پھر کہتے تھے کہ بھئی یہ حدیث کو چھوڑ کر قیاس اختیار کرتے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ کے متعلق غیر مقلدین کہا کرتے تھے. اب ان ساری چیزوں کا رد ہو رہا ہے نا. ڈاکٹر زبیر کی گفتگو ذرا سنیں. امام ابو حنیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب نے کہا جو اللہ کے رسول سے آئے فعلی الرأس والعین، سر آنکھوں کے اوپر، یعنی کوئی حدیث ہے تو ہماری سر آنکھوں پہ. وما جاء عن الصحابہ، اور جو صحابہ سے آئے وہ بھی ہمیں پسند ہے، اس کو بھی ہم ترجیح دیں گے. ٹھیک ہے. وما کان من غیر ذالک، لیکن اب جو صحابہ کے بعد تابعین ہیں جو ان سے ہے فہم رجال ونحن رجال، تو وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. وہ بھی عالم ہے تو پھر ہم بھی عالم ہیں، سیدھی سی بات. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ قیاس کو حدیث کے مقابلے میں ترجیح دیتے تھے، تو ایسا بھی نہیں تھا. تو یہ کہتے ہیں نا، یہ جب یہ چیز بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیاس حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دیتے، اس طرح نہیں ہے. اب جب انہوں نے یہ سچ کھول کر لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیا، یہ باتیں بتانا شروع کر دی، تو غیر مقلد سے گمراہی کہیں گے نا. دیکھیں بھئی یہ تو اپنا بیڑا گرک کر رہا ہے. اب آگے ایک اور بات کہہ رہے ہیں، جو امام ابو حنیفہ سے محبت اور عداوت یعنی بغض کی بات جو کہہ رہے ہیں، جس طرح غیر مقلدین کے اندر کوٹ کوٹ کر امام ابو حنیفہ کا بغض بھرا ہوا ہے، جس طرح یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری ہیں، یہ ان کے اندر بھی بھرا ہوا، شمشاد سلفی تھے ان کے اندر بھی بھرا، یہ سبتین شاہ نقوی، اس طرح کے جو ہے نا وہ متعصب قسم کے لوگ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. اب ان کے متعلق بھی جب بات آ جائے گی نا تو وہ بھی آ جائیں گے. جب یہ سچائی آ جائے گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی نا، لوگوں کے متعلق لوگوں کا ذہن بن جائے گا نا یہ کس طرح کے لوگ ہیں. ذرا سنیں کہ امام ابو حنیفہ سے محبت اور نفرت کیا ہے، سن لیجئے. ابو معاویہ ضریر سے ہے کہ حب ابی حنیفہ من السنہ، امام ابو حنیفہ کی محبت یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے. ٹھیک ہے. تو خریبی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں وہی بری بات کرے گا جو حاسد ہے یا جاہل ہے. حفص بن غیاث سے ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جو فقہ میں کلام ہے وہ شعر سے زیادہ دقیق ہے، گہرا کلام ہے ان کا، اور کوئی جاہل آدمی اس کو جو ہے وہ عیب لگائے گا، یعنی ان کی فقہ کے اوپر گفتگو کرے گا. الی ھذا الامام، کہ فقہ میں ان کی امامت اور ان کی گہرائی یہ مسلم چیز ہے، اور یہ ایسا امر ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. جس نے فقہ حنفی پڑھی ہو تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. ہاں جو باہر بیٹھے بیٹھے جو چار جو ہے نا اس نے مسئلے فقہ حنفی کے کسی اہل حدیث عالم سے سنے ہوں کہ یہ فتوے دیتے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے ہر جگہ کمزوریاں تو ہیں، سیدھی سی بات. کوئی منکر حدیث آپ کو 4 حدیثیں بیان کر کے حدیث کے خلاف کر سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا. جب تک آپ نے پورا حدیث کا ذخیرہ نہ پڑھا ہو تو آپ حدیث کے بارے میں منفی ہو سکتے ہو. تو ایسا ہی معاملہ ہمارے ہاں بھی ہے. تو ناظرین آخر میں بہت بڑی بات ہے، کہتے ہیں کہ کسی نے اہل حدیث عالم سے سنے ہوں گے نا فقہ حنفی کے مسئلے، حنفی فقہ کے مسئلے، تو ان کے ظاہر ہے کہتا ہے وہ بیان اس طرح کرتے ہیں نا، ان کی گفتگو سے واضح پتہ چل رہا تھا کہ لوگوں کو نفرت پیدا
اس طرح کوئی منکرین حدیث کے خلاف تو حدیث کے خلاف ذہن بن جائے گا نا. جس طرح غیر مقلدین کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس طرح منکرین حدیث کو یہ ایک قسم کا موقع دے رہے ہیں کہ حدیث پر اعتراضات کیے جائیں. اب اتنی بڑی گفتگو کر دی، غیر مقلدین کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی، ان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں، اور ایسی باتیں جب سامنے آئیں کہ بھئی یہ بہت پرانی کتب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، لوگوں کو تو یہ دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ فضائل اعمال میں انہوں نے جھوٹ لکھا ہے، یہ فضائل صدقات میں جھوٹ لکھا ہوا ہے، شیخ الحدیث زکریا نے لکھا ہے. تو جب اس طرح کی سچائیاں سامنے آنے لگتی ہیں تو غیر مقلدین کو تکلیف نہیں، بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے، پھر تو ظاہری بات ہے اسے گمراہی کہیں گے نا. تو ناظرین کرام، اس طرح کی حقیقتیں یہ اللہ جل جلالہ کا فضل ہے کہ لوگوں کو، جن لوگوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے، جھوٹ بول بول کر ان کے ذہن میں علماء کی نفرت بھری ہوئی ہے، تو خود انہی کے لوگ اٹھ کر ان کی زبانی اللہ جل جلالہ سچائی سامنے لا رہے ہیں، انہی کے لوگ اٹھ کر جو ہے سچائی بیان کر رہے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت و سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.